السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. صدر علی وقار اور میرے علمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج میں جس عنوان پر مقالہ پیش کروں گا وہ ہے مغلیہ سلطنت عروج سے زوال تک. محترم سامعین، برصغیر کی تاریخ میں مغلیہ سلطنت کو ایک درخشاں اور تابناک باغ کی حیثیت حاصل ہے، جس نے ملک کو نہ صرف سیاسی استحکام فراہم کیا بلکہ علم و حکمت اور تہذیب و تمدن کے ایسی نقوش چھوڑے جو صدیوں تک مشعل راہ بنے رہے. مغلیہ سلطنت کی بنیاد سلطان ظہیر الدین بابر نے ڈالی، جو تیمور کی نسل سے تھا، جن کی پیدائش 1483 عیسوی فرغانہ میں ہوئی. 11 برس کی عمر میں وہ ترکستان کا شہر فرغانہ میں تخت نشین ہوا، لیکن مخالفین سے ایک طویل کشمکش کے بعد انہیں موروثی وطن چھوڑنا پڑا. اس کے بعد اس نے کابل میں اپنی حکومت قائم کی اور پھر ہندوستان کے بعض امیروں کی دعوت پر ہندوستان آیا اور 21 اپریل 1536 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قابض ہو گیا اور 27 اپریل کو دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور غربا و فقراء کو خیرات تقسیم کی گئی. بابر دہلی سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا اور 10 مئی کو وہاں پہنچ کر سلطان ابراہیم لودھی کے محل میں قیام کیا. اس جنگ میں ظہیر الدین بابر نے اپنے سے 10 گنا زیادہ طاقتور فوج سے جنگ جیت لیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپوں کی آواز سے بھٹک کر اپنی فوجوں کو ہی روند گئے اور بابر آسانی کے ساتھ فاتح بن گیا اور اپنی حکومت قائم کر لی. مغلیہ سلطنت کا عروج بنیادی طور پر بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب کے دور حکومت میں ہوئی. آئیے مغلیہ سلطنت کو عروج تک پہنچانے والے حکمرانوں کی تاریخ بتدریج سماعت کرتے چلے. نمبر 1، ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور ایک منظم فوجی نظام قائم کیا اور 26 دسمبر 1530 عیسوی کو بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا. اس وقت ان کا بیٹا ہمایوں اپنے شہر میں نہیں تھا، اس لیے بابر کی موت کو راز رکھا گیا، لیکن یہ راز فاش ہو جائے تو افراتفری پھیل جائے گی. اس طرح سے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ بابر نے دنیا ترک کر دی ہے اور درویشی اختیار کر لی ہے اور اپنے بیٹے ہمایوں کو حاکم مقرر کر دیا ہے. 4 دن بعد ولی عہد واپس آ گیا اور 30 ستمبر 1530 عیسوی کو تخت نشینی عمل میں آئی اور بابر کو دریائے جمنا کے کنارے آرام باغ میں دفن کر دیا گیا. نمبر 2، ہمایوں، جن کا پورا نام نصیر الدین محمد ہمایوں تھا، جو اپنے باپ کے زمانے سے ہی اپنی قوت فیصلہ، ارادے کی مضبوطی اور صورت عمل کا ثبوت دیتا رہا. انہوں نے حکومت کو سنبھالنے کے بعد کئی علاقے فتح کیے، جیسے 1532 عیسوی میں چندوار کی جنگ میں افغانستان سرداروں کو شکست دی اور بہار کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا. اسی طریقے سے 16 مارچ 1540 عیسوی کو شیر شاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آگرہ سے روانہ ہوا اور اس کی فوج کی تعداد کے اعتبار سے ضرور بڑی تھی، لیکن منظم اور تربیت یافتہ نہ تھی. ہمایوں دریا گنگا کے عبور کر کے خیمہ زن ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے جس میدان میں ان کی فوج خیمہ زن تھی اس میں بارش کا پانی بھر گیا. شیر شاہ نے ان حالات کو اپنے لیے مساعد سمجھتے ہوئے مغل فوج کے دونوں طرف حملہ کر دیا. ان شدید حملوں نے مغل فوج کے چھکے چھڑا دیے اور مغل شکست کھا گئے، لیکن ہمایوں نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ پھر ایران کے صفوی بادشاہ طہماسپ شاہ اول کے مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ دہلی فتح کی اور یہ غیر معمولی کامیابی تھی. نمبر 3، جلال الدین محمد اکبر، جس نے 1556 عیسوی سے 1605 عیسوی تک اتنے عزیز پر حکومت کی. یہ ہمایوں کا بیٹا تھا، جس کو 14 فروری 1556 عیسوی کو دہلی میں مقیم امراء جمع ہو کر جلال الدین محمد اکبر کے نام سے خطبہ پڑھا اور تخت نشینی کا عمل سرکاری طور پہ 11 مارچ 1558 عیسوی کو عمل میں آئی. مختصر یہ کہ اکبر نے اپنی حکومت کی ابتدائی سالوں میں شمالی ہندوستان کو مستحکم کیا اور
1572 عیسوی کو گجرات، اسی طریقے سے 1576 عیسوی کو کشمیر اور اسی طریقے سے 1551 کو سندھ فتح کر لیا اور حکمت سے کام لیتے ہوئے راجپوت ریاستوں کو فوجی دباؤ سے بچائے، سیاسی اتحاد اور شادیوں کے ذریعے ساتھ ملایا۔ خلاصہ یہ کہ جلال الدین محمد اکبر کے فتوحات نے ہندوستان کے تقریباً پورے خطوں کو مغل سلطنت میں شامل کر دیا اور آخری عمر میں پیٹ کی بیماری سے دوچار ہوئے اور بالآخر 27 اکتوبر 1605 عیسوی کو آگرہ کے قریب فتح پور سکری میں ان کی وفات ہوئی، جہاں آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے۔ نمبر 4، جہانگیر، جن کا اصل نام سلیم محمد اکبر ہے، جو قانونی طور پہ 24 اکتوبر 1605 عیسوی کو تخت نشین ہوا اور ان کو عبداللہ جہانگیر کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ جہانگیر نے خارجہ تعلقات کو بڑھاوا دیا اور ایران، ازبکستان اور انگلستان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اسی طریقے سے شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں، جن میں لاہور کا شالیمار باغ، جہانگیر کا مقبرہ قابل ذکر ہے۔ محترم سامعین، 1627 عیسوی کے موسم گرما میں جہانگیر کی صحت خراب ہونا شروع ہوئی، ذکر النفس کا شدید حملہ ہوا اور بھوک ختم ہو گئی اور روز بروز کمزور ہوتا گیا۔ کشمیر سے لاہور واپس ہوتے ہوئے راجوری کے قریب راستے میں زبردست دل کا دورہ پڑا، جو مہلک ثابت ہوا اور وہ 60 سال کی عمر میں 28 اکتوبر 1627 عیسوی کو انتقال کر گیا۔ نمبر 5، شاہجہاں کا اصل نام خرم تھا، جن کی پیدائش 5 جنوری 1592 عیسوی کو لاہور میں ہوئی اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے خون سے ہاتھ دھل کر 4 فروری 1628 عیسوی کو مغل کی روایتی شان و شوکت کے ساتھ آگرہ میں تخت نشین ہوئے۔ ان کے دور کو مغلیہ سلطنت کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ فن تعمیر، معیشت اور سلطنت کا طاقت اپنی عروج پر تھی۔ اس دوران شاہجہاں کی ملکہ ممتاز محل بچے کی پیدائش کے دوران 7 جون 1631 عیسوی کو وفات پا گئی۔ اس کی یاد میں شاہجہاں نے تاج محل کی تعمیر 1632 عیسوی میں شروع کرائی، جو 1648 عیسوی میں مکمل ہوا۔ اسی طرح 1638 میں ہی ملک عزیز کی تاریخی عمارت لال قلعہ کی بنیاد رکھی، جو 1648 میں مکمل ہوا۔ یہ آج ہندوستان کی قومی پہچان میں شامل ہے اور ہر سال 15 اگست کو وزیر اعظم اسی قلعے سے یوم آزادی کا خطاب کرتے ہیں۔ اسی طرح شاہجہاں نے دہلی میں سرخ پتھر اور سفید سنگ مرمر سے جامع مسجد کی تعمیر 1650 عیسوی میں کراکر اسلامی تہذیب کی اعلیٰ مثال دی ہے۔ نمبر 6، اورنگزیب عالمگیر، یہ بادشاہ مغلیہ سلطنت کا عروج کا آخری بادشاہ تھا، جن کی ولادت 3 نومبر 1618 میں گجرات میں ہوئی اور 10 جون 1658 عیسوی کو بغیر کسی رسمی تاجپوشی کی حکومت شروع کر دی اور پورے برصغیر میں حکومت کرنے لگے۔ اورنگزیب نے سیاسی حالات کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ مذہب پر بھی خاص نظر رکھا اور فتاوی عالمگیری مرتب کرا کر اسلامی قوانین کو جمع کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح شراب نوشی، جوا اور غیر شرعی رسومات پر پابندی لگائی اور اپنے سادہ طرز زندگی اور دینداری کی وجہ سے زاہد بادشاہ کہلائے اور 88 سال کی عمر میں مہاراشٹر میں ان کی وفات ہوئی، تو ان کی وصیت کے مطابق ایک سادہ قبر میں 1707 عیسوی کو دفن کیا گیا۔ محترم سامعین، یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے مغلیہ سلطنت کو عروج تک پہنچانے میں اپنا اہم رول ادا کیا اور 1707 عیسوی کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا اور 1 صدی سے زیادہ عرصہ تک حکومت باقی نہ رہی۔ زوال کے اسباب سماعت کرتے چلے۔ کمزور حکمراں، بہادر شاہ اول کے بعد مسلسل کمزور بادشاہ تخت حکومت سنبھالتے رہے، جو درباری شالسوں اور عیش و عشرت میں گم رہے۔ اسی طرح سکھ، جاٹ اور راجپوت بغاوتوں نے مغلیہ سلطنت کو کمزور کر دیا۔ اسی طرح انتظامی بگاڑ، جیسے صوبائی گورنر خود مختار ہو گئے اور مرکزی گرفت کمزور ہوتی گئی، اور سب سے اہم نادر شاہ کے حملے جو 1739 عیسوی میں ہوئی، اس نے سلطنت کی حیت اور مالی طاقت کو شدید متاثر کیا۔ اسی طرح حتمی زوال 1761 عیسوی سے 1857 کے بیچ ہوا۔ اس دور میں صرف مغل دلی اور اس کے گردنواں تک محدود ہو گئے اور 1757 کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال اور اس کے بعد پورے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر دیا اور
اور بالآخر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون جلاوطن کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مغلیہ سلطنت کا زوال بتدریج سیاسی قیادت کا فقدان، انتظامی انتشار، معاشی انحطاط اور برطانوی تسلط پر محیط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔